السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از انم سعید، اور اس چینل پہ ہم بات کرتے ہیں آپ کی پرسنل گروتھ سے ریلیٹڈ، پرسنل فائنانسز سے ریلیٹڈ ایسی چیزوں کے بارے میں وچ کین ہیلپ یو ان یور کریئر گروتھ. آئی ایم این اکانومسٹ بائی ایجوکیشن، ڈیولپمنٹ سیکٹر کنسلٹنٹ بائی پروفیشن. اور میں ہمیشہ اس چیز کی شوقین رہی ہوں کہ وین ایور آئی گیٹ اپ ان دا مارننگ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نیوز پیپر پڑھوں، دیکھوں اکانومی کے حالات کیا چل رہے ہیں، ہماری اکنامک آؤٹ لک کیسی ہے. اور اس سے بہت ہیلپ ہوتی ہے ان ٹرمز آف لائک اویئرنیس، کہ آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے. پلس آپ اپنے پرسنل فائنانسز کو بھی بیٹر طرح سے مینیج کر سکتے ہو، بیکاز ان کیس آف اے کرائسس آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، دیر آر سگنلز ان دا مارکیٹ کہ یار خدا نخواستہ مطلب ریسیشن آ رہا ہے، انفلیشن آ رہی ہے، بوم بس سائیکلس ہیں، کیا ہونے والا ہے. ناٹ فار شیور 100% تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، بٹ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونے لگتا ہے مارکیٹ کے بارے میں. بٹ ہر کسی کے پاس یہ موقع نہیں ہے، ہر کسی کا یہ شوق نہیں ہے، ہر کسی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، نہ یہ ٹائم ہے کہ وہ روز یہ کام کریں، نہ بائی ایجوکیشن نہ بائی انٹرسٹ. سو پھر آپ اپنے پرسنل فائنانسز کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ اینڈ اگین یہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے، یہ صرف ایجوکیشنل پرپزز کے لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اپنی نالج سے، اپنے ایکسپیرینسز سے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے آپ سے شیئر کیا کہ میوچول فنڈز آر ویری گڈ پراکسی، ایک بہت اچھا پراکسی کی آسان الفاظ میں کہوں تو اگر آپ ریئل لائف میں اسٹاکس میں انویسٹ نہیں کر سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ کی آپ کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، تو آپ میوچول فنڈز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے بہاف پہ ایک فنڈ مینیجر اسٹاکس کو مینیج بھی کرے گا، اس میں انویسٹ بھی کرے گا، اور ریٹرنز بھی اچھے آ سکتے ہیں آپ کے لیے. بٹ آپ کو وہ خواری نہیں کرنی پڑے گی جس میں آپ روز جائیں، آپ روز اسٹڈی کریں، اینڈ دین یو چوز اینڈ پک کہ ہاں یہ والا اسٹاک لوں یا یہ والا اسٹاک لوں. مگر کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ میسج کیا کہ نا اتنی ہائی فی ہوتی ہے، ہم کیوں کریں، ہم ایسے کیوں نہ کریں کہ ہم میوچول فنڈس کا ایک فنڈ اٹھائیں اور اس میں سے پڑھ لیں کہ اچھا یہ ایلوکیشن ہے، فار انسٹنس 11% ہبکو کو ہے، یہ ایگزامپل ہے، 12% میزان بینک کو ہے، تو ہم اسی طرح سے ایلوکیٹ کر کے اپنے اسٹاکس خود خرید لیں. بالکل کر سکتے ہیں آپ. بٹ میں نے ابھی ایک نیوز کلپنگ کھولی ہوئی تھی آپ سے شیئر کرنے کے لیے کہ سو فار انسٹنس آپ ایسے کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں کہ میں نہیں اسٹاک پکنگ کروں گی یا کروں گا، رائٹ. بٹ وٹ اباؤٹ چینجز ان دا اسٹاک مارکیٹ؟ کیا آپ ہر وقت اسٹاک مارکیٹ کو پڑھتے رہیں گے؟ کیا آپ ہر وقت اپنے آپ کو اتنا اپڈیٹڈ رکھ سکیں گے کہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ایگزیکٹلی اب کیا ہو رہا ہے؟ سو فار انسٹنس 2024 کی یہ نیوز کلپنگ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ریکمپوزیشن ہوئی تھی اسٹاک ایکسچینج میں KMI 30 کی، جس میں سازگار کو ایڈ کر دیا گیا تھا اور چراٹ سیمنٹ کو نکال دیا گیا تھا، ڈولمن سٹی ریٹ کو نکال دیا گیا تھا، اور ہونڈا ایٹلس کو ایڈ کر دیا گیا تھا. ناؤ اگین دس از جسٹ این ایگزامپل، رائٹ، کہ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ نیوز کلپنگ آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اٹس ناٹ لائک کہ یہ روز ہوتا ہے، اٹس ناٹ لائک کہ یہ ہر وقت ہوگا، بٹ گون کہ آپ 3-4 سال یا 10 سال کے ہورائزن کو مائنڈ میں رکھ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا اپڈیٹڈ رکھ سکیں ان چیزوں کے بارے میں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر آئی تھنک میوچول فنڈز از اے ویری گڈ پراکسی، بیکاز یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. آپ کے پاس ایک فنڈ مینیجر رپورٹ آئے گی کہ آپ کے اسٹاکس ایگزیکٹلی، آپ کے پیسے ایگزیکٹلی کن اسٹاکس میں انویسٹ کیے جا رہے ہیں اگر آپ ایکویٹی میں جا رہے ہیں. اینڈ پلس آپ کے لیے ایک بہت سیف میجر ہے، مطلب کہ ایک پوری کمپنی ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس پرٹیکولر فنڈ کو سکسیزفل بنائے، بیکاز ادروائز ان کی اپنی نیٹ ایسٹ ویلیو کم ہو جاتی ہے اور ان کی اپنی کسٹمر بیس کم ہو جاتی ہے جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، رائٹ. سو اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو میوچول فنڈز ایک آسان طریقہ ہے فار یو ٹو انٹر دا ایکویٹی مارکیٹ اور اسٹاک مارکیٹ. اب دو آپ ایکویٹی فنڈز لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں دے لک دا سیم، ہائی رسک ایپیٹائٹ ہے، ایک ایکس بینک کا ہے اور ایک وائی بینک کا ہے. اب میں کیسے چوز کروں کہ میں نے کس میں انویسٹ کرنا ہے؟ اور تھوڑا صبر رکھیے، میں آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے چوز کرنا ہے، کیسے انویسٹ کرنا ہے وین یو آر کمپیئرنگ ٹو FMRs. اینڈ اگین میں آپ کو پروز اینڈ کونس بتاؤں گی، میں آپ کو ایڈوائس نہیں دے سکتی کہ اس بینک میں جائیں اور یہ کریں، نہ میں کسی بینک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، میں آپ کی طرح ہی ایک چھوٹا سا انویسٹر ہی ہوں. بٹ جسٹ فار ایجوکیشنل پرپزز میں نے 2 FMRs ڈاؤن لوڈ کیے. میں نے ایک FMR لیا میزان بینک کا، اور میں نے اس میں لیا آف کورس اسلامک فنڈ، بٹ یہ میں نے ایکویٹی فنڈ لیا ہے، رائٹ. سو ایکویٹی فنڈ مطلب وہ اسٹاکس میں انویسٹ کریں. اس کا بینچ مارک جو ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے بینچ مارک انڈیکسز KMI 30. پھر میں نے ایک اور اسی طرح ہائی رسک فنڈ اٹھایا آپ کا حبیب بینک کا HBL ایکویٹی فنڈ. آئیں ان کو ذرا سرسری طریقے سے کمپیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ
टॉप लाइन वैल्यूज़ में ये दोनों कहाँ रैंक करते हैं. बाकी इट्स अप टू यू टू डिसाइड एंड फाइनली टेक द डिसीजन कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किस बैंक के साथ कंफर्टेबल हैं और किन नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हैं, राइट. अगेन ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो सबसे पहली चीज़ ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि एक जो है वो शरिया कंप्लायंट है. सो मीज़ान इस्लामिक फ़ंड इज़ शरिया कंप्लायंट. HBL इक्विटी फ़ंड इज़ नॉट शरिया कंप्लायंट. तो अगर आपका ये एक क्राइटेरिया है कि आप सिर्फ इस्लामिक फ़ंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स देन तो फिर तो ये कंपैरिजन नहीं बनता. बट फिर भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई थिंक इट्स ईजियर टू गो थ्रू द टर्म्स और हम देखते हैं कि टॉप लाइन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टर देख सकता है बिफोर चूजिंग अ फंड. HPL की उसमें जाएं तो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं इनकी स्टॉक एलोकेशंस कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों में स्टॉक्स लिए हैं, राइट. सो ये सबसे पहले आपको FMR में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा. उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी सेक्टोरल एलोकेशन क्या है. इनके सेक्टर सबसे बड़े हैं. फॉर इंस्टेंस 16% के करीब या 13% के करीब है इनका ऑयल एंड गैस. फिर इनका सबसे बड़ा सेक्टर है बैंक्स जिसमें अगेन ये 13 to 16% के करीब इन्वेस्ट करते हैं. फिर टेक्नोलॉजीज़ हैं, फिर फूड है, फिर सीमेंट्स है. अब उसमें फिर उन्होंने अपने कंपनीज़ के नाम भी लिखे हुए हैं जिसमें सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो है हबीब बैंक. मतलब सबसे बड़ा जो वेटेज आपके इस इन्वेस्टमेंट का जाएगा वो जाएगा हबीब बैंक में. फिर आएगा TPL प्रॉपर्टीज़, फिर आएगा PSO, फिर सिस्टम्स लिमिटेड, फिर इसके अलावा XYZ काफ़ी सारी कंपनीज़ आएंगी, राइट. अब इसी तरह आप मीज़ान इस्लामिक फ़ंड में जाएँ तो आपको नज़र आएंगी कुछ कंपनीज़. आपको नज़र आएगा कि उन्होंने अपनी टॉप इक्विटी होल्डिंग्स लिखी हुई हैं विद वेटेजेस. वेटेजेस से मुराद ये है कि कितना % आपके फ़ंड का उस एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है. सो वो है आपका हबको, लकी सीमेंट, OGDCL, मारी एनर्जीज़. और अगेन अब इनका सेक्टोरल कंपैरिजन कर लें विद HPL और देखें कि इनका सबसे बड़ा सेक्टर भी ऑयल एंड गैस है, उनका भी ऑयल एंड गैस है, मगर उनका फिर बैंक्स आ जाता है. पर क्योंकि ये शरिया कंप्लायंट है और बहुत सारे बैंक्स फिर निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो इनका आ जाता है सीमेंट सेक्टर एज द सेकंड टॉप मोस्ट सेक्टर, राइट. और फिर आता है पावर जनरेशन, एनर्जी में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं. फिर फर्टिलाइज़र्स हैं और फिर बैंक्स हैं जस्ट 7% और फिर अदर्स हैं. तो सबसे पहली चीज़ आपने ये कंपेयर कर ली, राइट. फिर उसके बाद आपने थोड़ा नेट एसेट्स का कंपैरिजन कर लिया. दोनों ही बहुत बड़े फंड्स हैं. सो नेट एसेट कंपैरिजन में एज सच आपको इतना डीप डाइव करने की मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है. फिर हम देखते हैं इनकी मैनेजमेंट फ़ी और ओवरऑल अदर कंपैरिजन्स. मैनेजमेंट फ़ी देखा जाए तो दोनों की सेम है 3% के करीब, बिकॉज़ ये बहुत डायनामिक फ़ंड है. ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव कंट्रीब्यूशन चाहिए आपकी मैनेजमेंट का टू मेक श्योर कि आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हों. तो ऑफ कोर्स इक्विटी फंड्स में मैनेजमेंट फ़ी थोड़ी हाई होती है कंपेयर टू नॉन इक्विटी फंड्स जिसमें ऑफ कोर्स रिस्क एपेटाइट बहुत कम होता है और वो इतने एक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं मांगते. ठीक है जी. फिर उसके बाद फ्रंट एंड और बैक एंड लोड है. इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं. फ्रंट एंड लोड दोनों का अप टू 2% के करीब है. बैक एंड लोड HBL का 0 है और मीज़ान बैंक का 2% के करीब है. तो ऑफ कोर्स HBL का एक एज हासिल है इसमें विद 0%. TER टोटल एक्सपेंस रेशो देखा जाए जिसमें मैनेजमेंट फ़ी शामिल होती है और भी बहुत सारी फ़ी एंड लेवी शामिल होती हैं. तो इसमें HBL का TER जो टोटल एक्सपेंस है वो है तकरीबन 7% के करीब और मीज़ान बैंक का 4.3% के करीब. तो इट्स ऑन द लोअर साइड फॉर मीज़ान बैंक, राइट. सो वो जो एक एज आपको मिल रहा था ऑन बैक एंड लोड फॉर HBL वो आपका यहाँ पे थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है. इसके अलावा अगर हम जाएँ तो हम थोड़ा रिस्क मेजर्स में देख सकते हैं. हम इनकी टोटल रिटर्न्स को कंपेयर कर लेते हैं. सो सबसे पहली चीज़ ऑफ कोर्स आती है कि 1 ईयर रिटर्न क्या था, राइट. पिछले 1 साल में इसने कैसा परफॉर्म किया. तो 1 2 3 4 5 मंथ्स तो आई थिंक बहुत ही छोटा होराइजन है रिटर्न्स को कंपेयर करने के लिए. और स्पेशली आजकल गिवन के देयर इज़ अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट और कुछ ना भी हो रहा हो तो एकदम से चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं तो उसमें और बल्कि ऊपर ही ऊपर हो रही हैं. तो इसको लॉन्ग टर्म कंपैरिजन के लिए मैं तो नहीं देखूंगी. मैं देखूंगी 1 साल, 3 साल, 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है. एटलीस्ट 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि फिर भी 5 साल पिछले लेके भी आप फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मगर आपको एटलीस्ट नज़र आता है कि कितनी स्टेबिलिटी रही है. तो 5 साल में देखा जाए तो मीज़ान बैंक का जो इस्लामिक फ़ंड है उसका रिटर्न इन्होंने बेंचमार्क का लिखा हुआ है 266% और इनका 5 ईयर का है तकरीबन 244% के करीब. और अब मैं HBL के FMR में जाके देख लेती हूँ. HBL में कम्युलेटिव जो 5 ईयर का है वो है 100% के करीब और 3 ईयर का है
234% کے قریب. تو آپ کو کلیئرلی ایک ڈفرینس نظر آ گیا ان ٹرمز آف کمیولیٹیو گروتھ، رائٹ. سو فنڈ ریٹرنز میں آپ کو نظر آ گیا کہ کیا ڈفرینس ہے. اب یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. میں آپ کو اب یہ نہیں سجیسٹ کروں گی کیونکہ اگین میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ آپ نے خود ہی چیزیں ٹک مارک کرتی جانی ہے کہ کہاں ہائی ریٹرنز ہے، کہاں لو ریٹرنز ہے، کہاں زیادہ فی ہے، کہاں لو فی ہے، کہاں زیادہ والیٹیلٹی ہے، کہاں لو والیٹیلٹی ہے، اینڈ دین یو ڈیسائڈ، رائٹ. سو اگر اب میں اس کے علاوہ ان کے ریٹرنز آپ نے ڈائریکٹلی کمپیئر کر لیے بینچ مارک سے، تھوڑے سے ڈفرینس آئے گا ہی، کم ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے بینچ مارک میں وہ فی وغیرہ شامل نہیں ہوتی. اس میں آپ کو جو ملتا ہے ریٹرن وہ فی وغیرہ کٹ کے ملتا ہے، رائٹ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی اسٹینڈرڈ ایویشن کتنی ہے رسک میجرز میں، اور آپ دونوں ایف ایم آرس کی اسٹینڈرڈ ایویشن کمپیئر کر لیں گے. اگر میں جا کے دیکھوں پورٹ فولیو میں اور میں اس کی اسٹینڈرڈ ایویشن نکالوں تو میرے پاس آتی ہے تقریباً 31% اسٹینڈرڈ ایویشن فار ایچ بی ایل، اور میزان بینک کی اسٹینڈرڈ ایویشن صرف 7.56% کے قریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا والیٹائل نہیں ہے. میزان بینک بہت اسٹیبل چل رہا ہے کمپیئر ٹو ایچ بی ایل، رائٹ. سو اور یہ اس چیز سے بھی آپ کو نظر آیا کہ 3 ایئر اور 5 ایئر ریٹرن میں کتنا زیادہ ڈفرینس تھا. اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ کون سا والیٹائل ہے اور کون سا نہیں ہے. تو اگین اگر آپ کی چوائس ہے کہ آپ ایسے اس میں جانا چاہتے ہیں جو زیادہ والیٹائل ہے تو آپ کی چوائس ہے. اگین اٹس آلسو اے میجر آف کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ بہت پازیٹیو ہونے والی ہے، بہت پازیٹیو سینٹیمنٹ آنے والا ہے، تو پھر تو والیٹیلٹی اچھی ہے نا آپ کے لیے، پھر تو آپ کو زیادہ فائدہ ہے، تو آپ والیٹیلٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. مگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں نے تو لانگ ٹرم میں کرنا ہے، اوپر نیچے مارکیٹ ہو، مجھے تو اچھے ریٹرنس چاہیے، اگر جس سال آپ نے لیکویڈیٹ کرنا ہوا اس سال میں ایک دم سے والیٹیلٹی ایسی ہوئی کہ آپ کے اسٹاکس نیچے جانے لگ گئے، بہت نیچے تو نہیں جائیں گے مگر کمپیریٹیولی اس سال میں گروتھ اتنی نہ رہی تو والیٹیلٹی آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے، رائٹ. سو یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھ کے چلنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کا پورٹ فولیو ٹرن اوور دیکھ لیا. پورٹ فولیو ٹرن اوور سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک سال کے اندر اندر کتنا پورٹ فولیو انہوں نے ریپلیس کر لیا، نیا لے لیا، چینج کر دیا، رائٹ. سو کتنی ڈائنامک تھا مینجمنٹ فار دس پرٹیکولر ایئر. پورٹ فولیو ٹرن اوور تقریباً 90% ہے ایچ پی ایل کا اور 45.4% ہے میزان بینک کا، میزان بینک کا نہیں، سوری، میزان اسلامک فنڈ کا. سو ان دونوں فنڈز میں پورٹ فولیو ٹرن اوور جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ ٹریڈنگ کاسٹس آئیں گی. سو دا لوور دا ٹرن اوور دا لوور دا ٹریڈنگ کاسٹ، ایز سمپل ایز دیٹ. سو اگین یور چوائس. آپ کو لگتا ہے کہ پورٹ فولیو ٹرن اوور زیادہ بھی ہے تو کیا ہوا، ریٹرنس تو زیادہ ہے نا، آپ کو ایسے لگتا ہے تو آپ وہ چوز کریں. بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نہیں چاہتا کہ اتنا زیادہ ٹرن اوور ہو، اتنا ڈائنامک ہو، اتنی کاسٹس ہو، اتنی والیٹیلٹی ہو، تو پھر اگین اٹس اپ ٹو یو، پھر آپ میزان کی طرف جا سکتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں کچھ اور بہت سی بیسک سی چیزوں میں کہ ہم نے دیکھا کہ لوور رسک کیا ہے، ریٹرنز کہاں بہتر ہے، کاسٹ کہاں زیادہ بہتر ہے. اب آپ اس کو ایک شیٹ میں ڈالتے جائیں، ایک ٹیبل میں ڈالتے جائیں. میں یہ ٹیبل آپ سے شیئر بھی کر سکتی ہوں، بٹ اگین ایز این ایکسرسائز اٹس ویری یوزفل کہ میں یہ نمبرز آپ کو بتاتی جاؤں، آپ اس کو ایک ٹیبل میں ڈالتے جائیں اور کلک کرتے جائیں، ٹک کرتے جائیں کہ والیٹیلٹی کہاں ہے، رسک کہاں ہے، ریٹرنز کہاں ہیں. اینڈ دین سیکٹورلی بھی آپ جا سکتے ہیں، رائٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بینکنگ سیکٹر میں ہیویلی ریلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آئل اینڈ گیس کے علاوہ میں فوڈ میں ریلائی کرنا چاہتا ہوں، فوڈ سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، بٹ میزان اسلامک فنڈ از فوکسنگ آن KMI30، بٹ اوور آل ایچ بی ایل کا جو فنڈ ہے اس کے جو سیکٹورل ڈسٹریبیوشن ہے مجھے زیادہ فیوریبل لگ رہی ہے ان دا کمنگ فیو ایئرس، تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں، رائٹ. سو اگین دس از ہاؤ یو بیسکلی جسٹ کمپیئر ٹو میوچل فنڈس جو ٹاپ لائن اچھے ہی ریٹرنز دے رہے ہیں، جو دیکھنے میں دونوں ہائی رسک لگ رہے ہیں، کاسٹ بھی لگ بھگ سیم لگ رہی ہیں، 2% کا ڈفرینس کہیں ایک کا زیادہ ہے کہیں دوسرے کا زیادہ ہے. تو یہ بیسک کچھ چیزیں آپ نے کمپیئر کیں. اب ایک چیز فار انسٹنس انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ شارپ ریشو ہوتی ہے کہ آپ کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہے وہ رسک فری جو ریٹرن ہے اس سے کتنا زیادہ ہے. بیٹا بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. بیٹا اگر آپ نے کبھی ریگریشن پڑھا ہو، آپ کو کچھ یاد ہو، بیسکلی بیٹا صرف یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ کی حالات کو لے کے آپ کا اسٹاک کتنا سینسٹیو ہے، آپ کا فنڈ کتنا سینسٹیو ہے. سو وہ ایچ بی ایل کا لوور ہے 0.66 اینڈ میزان اسلامک فنڈ کا از 1.1، سو اٹس آن دا ہائر سائڈ. اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں جو بھی چینج آتا ہے وہ KMI30 میں کہ کمپنی سے ریلیٹڈ جو بھی چینج آتا ہے وہ میزان اسلامک فنڈ کو اتنا ہٹ کرتا ہے، 1.1 ٹائمز ہٹ کرتا ہے کمپیئر ٹو اونلی 0.66
اوور آل مارکیٹ چینج جو ایچ بی ایل کو ہٹ کرتا ہے، بیکاز آف کورس اس میں زیادہ اسٹاکس ہیں، اس میں زیادہ ڈائیورسفیکیشن ہے، تو اتنی ہی اس کی والیٹیلیٹی کم ہے، اتنی اس کا یہ رسک میجر کم ہے، مارکیٹ سینسٹیوٹی کم ہے، رائٹ. سو یہ کچھ بیسک میجرز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹاپ لائن فرام ایف ایم آر اس کو پک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشنز کر سکتے ہیں. ٹاک ٹو یور پیئرز، ٹاک ٹو یور فنڈ مینیجرز، لوگوں سے بات کریں اینڈ دین چوز، رائٹ. بینکس 2-3 کیا بہت سارے اچھے بینکس ہیں پاکستان میں موجود جن کے پاس یہ آپشنس ہیں. تو چوز وائزلی، ڈو دس بیسک ریسرچ اور اپنا مائنڈ بنا لیں کہ آپ شارٹ ٹرم کے لیے جا رہے ہیں، لانگ ٹرم کے لیے جا رہے ہیں، آپ خود مارکیٹ سے آگے کیا ایکسپیکٹ کریں اینڈ دین ٹیک یور ڈیسیژن. آئی ہوپ دس واز یوزفل. میں نے بہت کوشش کی کہ میں جتنے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں میں سمجھاؤں، اینڈ اور بھی ایسی ویڈیوز بناتی رہوں گی. اینڈ اف یو تھنک دس از یوزفل پلیز شیئر اٹ ود یور فرینڈس، سبسکرائب ٹو دس چینل اینڈ آئی ول کیپ آن میکنگ نیو ویڈیوز. ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ.